اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم عنوان پڑوسی کے حقوق، اس کے تحت کچھ باتوں کو سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز جو بطور تمہید ہم کو دیکھنی ہے وہ یہ کہ امت نے عام طور پہ دین کا جو تصور لیا ہے وہ کیا ہے۔ عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھ لینا اور روزے، حج اور زکوٰۃ ادا کر دینا یہ اصل میں مکمل دین کا نام ہے، اور ہمارے یہاں پہ دیندار بھی اسی شخص کو سمجھا جاتا ہے جو بہت زیادہ نمازی ہے ماشاءاللہ، جو بہت زیادہ حج اور عمرے کر رہا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیے جو باتیں قرآن اور حدیث سے ہم کو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ دین سب سے پہلے تو وہ عقیدے سے اس کی شروعات ہوتی ہے، انسان کے دعوے ایمان سے شروعات ہوتی ہے۔ پھر صرف اگر وہ دعویٰ کرے اور دعوے کے بعد عبادات کی طرف نہیں جائے تو اس کا یہ دین مکمل نہیں ہے۔ عقیدے کے بعد عبادات ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے تو دعویٰ ایمان کر دیا اور میں ساری عبادات کو بھی بحسن خوبی بجا لا رہا ہوں، اب میرا دین مکمل ہو گیا، تو بات ایسی نہیں ہے بھائیوں۔ آپ دیکھیے عبادات کے آگے معاملات ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے اور سیاست ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ دین کے احکامات میں آتی ہے۔ دین نام ہی ہے زندگی گزارنے کے طریقے کو، اور انسان کی زندگی صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ عبادات سے آگے بڑھ کے معاملات۔ اس کے سلسلے میں آپ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے کہ جس نے حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں ڈالا گویا وہ جہنم کے انگارے کو اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ جو لوگ حرام کمائی سے حج اور عمرہ کرتے ہیں ان کے سلسلے میں تو یہ بات آتی ہے کہ فرشتے ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں کہ تیرا آنا پہ وہ فضول اور بے مقصد ہو گیا۔ مطلب حلال کمائی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اسی طرح وعدے کی اہمیت ہے، سچائی کی اہمیت ہے، لوگوں سے تعلقات، معاملات، وراثت کی جو تقسیم ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وراثت کی تقسیم کے اندر بہنوں کا حق وہ رکھنا، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہنوں کے حقوق کو وراثت کے اندر وہ مارا جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ دین وہ پوری زندگی اور زندگی گزارنے کا نام ہے، اور اس کے اندر یہ تمام شعبے جات کا احاطہ اور کور ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات آتی ہے کہ ایک صحابی آئے ان کے پاس اور انہوں نے کسی دوسرے صحابی کی بڑی تعریف کی، بہت نیک تھے، بہت نمازی وغیرہ تھے، تو کہا کہ وہ شخص بڑے نیک ہیں۔ تو حضرت عمر نے بڑے تعجب سے پوچھا، اچھا کیا تم ان کو ٹھیک سے پہچانتے ہو؟ مطلب صرف اس بنیاد پر کہ کوئی شخص بہت زیادہ نمازوں کا پابند ہے وہ مکمل طور سے ایک نیک انسان ہو جائے گا؟ حضرت عمر نے کہا کہ نیکی کو چیک کرنے کے لیے، کسی شخص کے بارے میں یہ جانچنے کے لیے کہ واقعی وہ نیک ہے، تو فرمایا 3 کرائٹیریا ہے۔ سب سے پہلے کہ کیا تم نے اس شخص کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ نمبر 2 سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ تم نے کیا کوئی پیسوں کا لین دین کیا ہے؟ آپ دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ معاملات کے اندر اچھوں کی وہ کیا ہوتا ہے، ایمان زمین پر آ جاتا ہے۔ جب پیسے دینے کی باری آتی ہے نا صاحب، تو پھر جو جھوٹے وعدے، لوگوں کے فون سوئچ آف ہو جاتے، اور بھی بہت ساری چیزیں وہاں پرکھ ہوتی ہے کہ یہ انسان کتنا سچا مسلمان ہے۔ اور تیسرا جو حضرت عمر نے کرائٹیریا بتایا وہ یہ کہ کیا تم نے اس شخص کے پڑوس میں رہے ہو؟ مطلب جب تم اس کے پڑوس میں رہتے تو تم کو بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں معلوم ہو جاتی، اور یہی وجہ ہے۔ آپ دیکھیے صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے پوچھا ہمارے حساب سے تو مفلس وہ شخص ہوگا جو دینار اور پیسوں کے حساب سے کم ہے۔ کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس تو وہ شخص ہے جو قیامت کے دن حاضر ہوگا اس حال میں کہ اس کے پاس نیکیوں کے اعتبار سے بہت ساری نمازیں ہوں گی، بہت سارے روزے، بہت سارے اس نے صدقہ کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ جہنمی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں کے حق مارے ہوں گے، اس نے لوگوں کو تکلیف دی ہوگی۔
تو قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں اٹھا کر کیا کیا جائے گا، ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی. اور پھر کہا کہ اس کے بعد بھی جو حقوق اس نے مارے ہیں اگر وہ اس کا برابر معاملہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کی برائیاں اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیں گے. تو ایسا شخص مفلس ہے. تو ہم کو سب سے پہلے تو یہ بات کو سمجھنی ہے. دوسری بات آج دیکھیے کہ آج انسانی سماج میں جو سوچ رائج ہے نا، جو خود غرضانہ سوچ رائج ہے، جو سیلفش اور سیلف سینٹرڈ سوچ رائج ہے کہ صاحب میری جو زندگی ہے نا وہ صرف اپنے لیے ہے، میں جیوں گا تو صرف اپنے لیے ہے نا، اٹس مائی لائف مائی چوائس، اور میں صرف اپنے بارے میں سوچوں گا، مجھے باقی لوگوں سے کیا لینا دینا ہے. یعنی آج کا انسان اپنے بارے میں بہت زیادہ کیا کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، اور بہت زیادہ اگر سوچ رہا ہے تو اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتا ہے، اور دیگر سماج میں کیا ہو رہا ہے اس سے اس کو کوئی لینا دینا یا اس کا کوئی ساروکار نہیں. آج ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے وقت خاص طور سے وہ لوگ جن کے فیس بک کے اوپر ہزاروں اور لاکھوں فرینڈز تھے ہے نا، جب ان کو کوئی بیماری لاحق ہوئی یا وہ تکلیف میں تھے تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا. تو یہ اصل میں معاشرے کی صورتحال ہے. اب یہ پوری صورتحال کے اندر یعنی لوگ آج اصل میں ایک ورچوئل ورلڈ میں جی رہے ہیں. اس پوری صورتحال کے اندر ہمارا دین جو تعلیم دیتا ہے ہم کو اس تعلیم کو سمجھنا ہے نا. ہمارا دین سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 میں فرماتے، اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، اور اپنے رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے، اور پھر فرمایا کہ قرابت دار کے ہمسایہ یعنی پڑوسی سے، اور اجنبی ہمسایہ یعنی پڑوسی سے، اور پہلو کے ساتھیوں سے، اور راہ کے مسافر سے، اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ میں ہیں، یقیناً اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے انسانی حقوق کی یعنی اللہ کے حق کے بعد انسانی حقوق کی ایک فہرست بتا دی. اور ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر کسی کا حق کیا عائد ہوتا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت واضح الفاظ میں ایکسپلیسٹلی پڑوسی کے سلسلے میں بھی ان کو 3 کیٹیگریز میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا کہ ایک تو آپ کے رشتہ دار پڑوسی ہے، دوسرے غیر رشتہ دار پڑوسی، اور تیسرے عارضی یا ٹیمپرری پڑوسی. تو بھائیوں اور بہنوں، آج ہم کو جو جس بات کے اوپر ہے نا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا دین جو ہم کو تعلیم دے رہا ہے وہ کس طرف ہے، کہ پڑوسیوں کے سلسلے میں ہمارا رویہ، ہمارا سلوک، ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. اور آج مسلمانوں کی بھی جو سوچ اور عام انسانوں کی بھی جو سوچ ہے وہ کیسی ہے، وہ بڑی محدود ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ ہمارے دین کی واضح تعلیمات ہے اس سلسلے میں. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس شخص کا دعوی ایمان یعنی جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ہرگز بھی تکلیف نہ دے. یعنی اگر کوئی دعوی ایمان کر رہا ہے، ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس کا دعویٰ ایمان قبول ہی نہیں ہوگا جب تک کیا ہے وہ اپنے پڑوسی کو کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے یا اس کے پڑوسی کو تکلیف نہ. اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ تو فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، 3 مرتبہ فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ نے تعجب سے پوچھا کون یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وہ شخص جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا. یعنی جس کو اس بات کی خبر ہی نہیں کہ اس کے پڑوسی کی زندگی میں کیا قیامت ڈھائی جا رہی ہے، وہ کیسی تکلیفوں میں ہے، وہ کیسی مصیبت میں ہے، وہ کیسی آزمائش کے اندر ہے. تو جو سوچ ہمارا دین اصل میں بھائیوں اور بہنوں ہم کو دیتا ہے وہ کیا ہے کہ میں صرف اپنے بارے میں نہیں سوچوں گا، یقیناً میں اپنے بارے میں سوچوں گا، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچوں گا، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچوں گا، لیکن آگے بڑھ کر میں پڑوسیوں کے بارے میں بھی سوچوں گا اور پوری انسانی سماج کے بارے میں سوچوں گا. میں سارے انسانیت کے لیے جو ہے وہ ایک رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی آج اصل جو ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو چھبی ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے کہ مسلمان مطلب یہ انسانیت کے لیے رحمت ہے. ان کی ذات سے، ان کے کوئی عمل سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھیے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کون؟ جو دوسرے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو.
یعنی انسانوں کے اندر سب سے بہترین قسم کا انسان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہو۔ تو یہ قرآن کی اور احادیث کی تعلیمات کی روشنی میں بھائیو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کے سلسلے میں حق سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں بتائی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث موجود ہے، یہاں پہ موقع نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں ہم سے پڑھیں گے تو پڑوسیوں کے سلسلے میں کئی احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس بات کو ایک دم کلیئر بتاتی ہے کہ دعویٰ ایمان، یعنی ایمان جو مشروط ہے کس چیز کے ساتھ؟ پڑوسی کے ساتھ تعلقات سے۔ تو سب سے پہلے جائزہ ہم کو جو لینا ہے وہ یہ کہ کیا خدا نہ خواستہ کہیں ہماری کوئی حرکت سے، کہیں ہمارے کوئی عمل سے ہمارے کسی پڑوسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے نا۔ آج اگر ہم سماج کا جائزہ لیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ آج اکثر یہ ہو رہا ہے کہ پڑوسیوں کے آپسی یا تو تعلقات ہی نہیں ہے۔ شہری زندگی میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیسے ایک اجنبی والی زندگی گزار رہے، کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہے، یا یہ کہ صاحب کسی کے پنگے میں پڑنے کا ہی نہیں۔ اور دوسری سوچ یہ ہے کہ دوسرا رویہ یہ ہے کہ ہے بھی اگر تعلقات تو وہ صرف جھگڑے، لڑائی اور فساد والے تعلقات، ہر دوسرے دن کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، ہر دوسرے دن کوئی انبن ہو رہی ہے، ہر دوسرے دن کوئی تو میں ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو جو ہدایت کی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ سب سے پہلے اپنا جائزہ لو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو آپ کی ذات سے آپ کے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کس قسم کی تکلیف بھائیو؟ آپ دیکھیے حدیث میں تو یہ بات آتی ہے کہ چونکہ پڑوسی بہت قریب رہتے ایک دوسرے سے، ہے نا، تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پڑوسی جو ہے وہ دوسرے پڑوسی کا کوئی راز جانتا ہے یا کوئی کمزوری کو جانتا ہے۔ تو حدیث میں تو یہ تعلیم بھی دی گئی اور یہ تاکید کی گئی کہ ایک پڑوسی جو دوسرے پڑوسی کی کمزوری یا راز کو جانتا ہے وہ اس کا ڈنڈورا نہ پیٹے بلکہ اس راز کو چھپا کر رکھے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلوں میں جو صورتحال ہے کہ بہت مشکل سے اگر ہم اپنے گھر کی صفائی کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ وہ کچرے کو لا کر پڑوسی کی گھر کے سامنے پھینک کے بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے، یا ہم راستوں پر لا کے گندگی کو پھینک رہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے بھائیو۔ صفائی تو جو ہے وہ نصف ایمان ہے نا۔ تو صفائی صرف اپنے ذات کی صفائی، اپنے گھر کی صفائی مطلوب نہیں ہے، پورے محلے، پورے معاشرے کی صفائی مطلوب ہے۔ تو یہاں پہ پڑوسیوں کے اندر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو پرابلم آتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کچرا پھینک رہے، یا گاڑیوں کی پارکنگ کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ میں رہتا کہیں ہوں، میں جا کے گاڑی اپنی کسی اور کے گھر کے سامنے اگر میں پارک بھی کرا تو میں صاحب ان سے اجازت تو لوں کہ میں آپ کے گھر کے پاس ہے نا گاڑی پارک کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ تو یہ تو ہمارے پاس کوئی کلچر ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا اگر کسی نے بول دیا تو اس پر بھی پھر کوئی لڑائی اور جھگڑا۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ یا زور زور سے ہے نا کوئی ایونٹ ہے، کوئی ٹھیک ہے گھر میں خوشی کا بھی موقع ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورے گھر کو، پورے محلے کو سر پر اٹھائیں گے اور اتنے زور سے ڈی جے اور کیا کیا پتہ نہیں زور سے آوازیں ہوتی ہے کہ کوئی بیمار ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کا بھی ہم کو خیال نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت اہم ہے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں۔ پھر مسلم محلوں میں ہم جانتے ہیں کہ انکروچمنٹ کا بڑا مسئلہ ہے بھائیو، ہے نا۔ 10 فیٹ کا اگر راستہ ہے تو یہاں سے 3 فیٹ آگے آتا ہے، یہاں سے 3 فیٹ آگے آتا ہے۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ دھیرے دھیرے اپنے پڑوسی کے ہے نا کسی حصے کو، کسی علاقے کو انکروچ کرنا چالو کرتے، یا ہم اپنے گھر کو اس طریقے سے بناتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے پڑوسی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کے ہوا کا رخ، اس کی روشنی کا رخ شاید کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے سلسلے میں ہم کو اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے بہت اہم تعلیم ہے وہ کیا ہے کہ ہماری نگاہوں کی جو حفاظت ہے نا ہم کو وہ بھی کرنی ہوگی۔ مطلب میرے پڑوسی کی ماں اور بہنیں میری نگاہوں سے محفوظ رہے، اس بات کا بھی مجھے خیال رکھنا ہوگا۔ تو پڑوسیوں کے سلسلے میں یہ جو تعلیمات دی جا رہی ہے یا دی گئی ہے، یہ بہت اہم اور غیر معمولی تعلیمات ہے۔ اور اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو بڑی نیک ہے، مطلب نماز روزے وغیرہ تو بڑے پابندی سے ادا کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، پڑوسیوں سے آئے دن جھگڑا کرتے رہتی ہے۔ آپ دیکھیے حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ جو نیک عورت ہے، بظاہر جو نیک عورت ہے،
لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے وہ جہنمی ہے. کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، کی وہ خاتون وہ جہنمی ہے. اور اسی طریقے سے ایک دوسری خاتون کے بارے میں صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی خاتون بھی ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتی ہے، ان کا بڑا خیال رکھتی ہے، وہ بیمار ہو تو ان کی عیادت کرتی ہے، ان کی ہمیشہ مدد کرتی ہے. کہا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی خاتون ہے. تو آپ دیکھیے، یہ وہ تعلیمات ہے جو ہمارا دین ہم کو دیتا ہے. اور پھر پڑوسیوں کے سلسلے میں یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ جا رہے وہی صرف ہمارے پڑوسی ہے، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ عارضی طور پہ بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ پڑوس میں ہوتے ہیں. جیسے سفر میں ہم ہیں، آج سفر میں بھی کیا ہو رہا ہے، ہمارا جو رویہ ہے نا وہ انتہائی بدسلوکی والا ہوتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صاحب سفر میں ہیں یا کہیں پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے، ہم کو کیا لگتا ہے کہ یہاں ہم کو کون دیکھ رہا ہے، یہاں ہم کو تھوڑی یہاں ہمیشہ رہنا ہے. ہم جیسا چاہے کسی کے ساتھ رویہ اختیار کیے، جیسے چاہے گالیاں بکے، جیسے چاہے ہم بدتمیزی سے لوگوں سے بات کرے. یا سفر کے اندر ہم ہیں تو ہم نے ایک بار جگہ پکڑ لی تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم ہے نا قائم اسی جگہ کے اوپر، جبکہ کوئی بہت بوڑھا ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی پرابلم میں ہے. ہمارے اندر یہ کرٹیسی بھی نہیں ہوتی کہ ہم اپنی جگہ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. یا سفر میں ہیں ہم اپنے ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے یا اپنے سفر کو کے ٹائم پاس کے لیے کچھ سن رہے، تو سنتے وقت ایئر فون کا استعمال کرنا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ارے ہم سن رہے، ہماری وجہ سے آس پڑوس کے لوگوں کو کیوں وہ ساری چیزیں سنائے، دے مائٹ ناٹ بی انٹرسٹڈ. تو ہم کو یہ ساری چیزوں کا، یا ہے نا جن کو وہ غلط گلیز عادت ہے، غلط اور گلیز، کون سی غلط اور گلیز عادت؟ سگریٹ نوشی کی، تمباکو نوشی کی، ہے نا. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کو فتویٰ بتاؤ، تو دین یہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہم کو تکلیف دیتی ہے، نقصان دیتی چیزیں، وہ حرام ہے ہمارے لیے. اور پھر آپ جائیں نا کبھی ٹاٹا ہاسپٹل کے اندر اور دیکھیں کہ جو لوگ یہ عادت کے شکار ہوتے ہیں ان کو کیسے کیسے کینسر ہوتے ہیں، یہاں سے ان کا کٹ رہا ہے، کہیں سے کٹ رہا ہے، اور ان کی وجہ سے ان کا پورا گھر پریشان ہے. تو یہ عادت تو غلط ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری ہے نا بیماری اور پرابلم ہے وہ کیا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ پبلک پلیسز پہ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، جو اس دھوئے کو نہیں بھی لینا چاہتے. کوئی چھوٹا بچہ ہے، آپ سوچیے اس چھوٹے بچے کی بھی ہے نا جسم میں وہ دھواں جا رہا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں، خود تو اپنے جسم میں کیا کر رہے ہیں، زہر بھر رہے ہیں، اور دوسروں کو بھی وہ زہر سے تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں بھائیوں اور بہنوں، جس کا ہم کو کیا کرنا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا. تو سب سے پہلی چیز تو ہم کو یہ دیکھنی ہوگی کہ کیا کسی ہمارے عمل سے، کیا کسی ہمارے فعل سے ہمارے پڑوسی کو، کوئی بھی پڑوسی، چاہے وہ عارضی پڑوسی ہو چاہے وہ ہمیشہ کا پڑوسی ہو، کیا کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کیا کوئی لوگ پریشان ہو رہے ہیں ہماری وجہ سے. اور صرف ہم نہیں، ہم اپنے پورے گھر کا جائزہ لیں گے، عورتوں کا بھی جائزہ لیں گے، بچوں کا بھی جائزہ لیں گے، ہے نا. معلوم پڑا آپ تو صاحب کوئی تکلیف نہیں دے رہے، لیکن آپ کے بچوں نے کیا کیا ہے، لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے. تو یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہم کو سارے پہلوؤں سے جائزہ لینا. پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ اچھا صاحب ہمارے سے تو کوئی پڑوسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، پڑوسی ہم کو تکلیف دے رہے، تب ہم کیا کریں؟ تو حدیث میں جو تعلیم آتی ہے وہ یہ کہ ہم کو صبر کرنا چاہیے. نمبر ایک بات کیا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ واسطے صبر کرنا چاہیے، ان سے الجھنا نہیں چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جھنجٹ نہیں کرنا چاہیے. اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو بھلے طریقے سے ہم سالو کریں، بات چیت کر کے حکمت سے لوگوں کے پرابلمس کو کیا کرے، سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور تیسری اہم چیز یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. دیکھیے آپ کبھی سوچیں ہم نے کہ ہم کو اپنے دعاؤں کے اندر اپنے پڑوسیوں کے سلسلے میں بھی دعا کرنا چاہیے. دین جو تعلیمات دے رہے ہیں وہ تو یہی ہے. غرض یہ کہ یہ ہم کو رویہ اختیار کرنا ہوگا، اس بارے میں بھی ہماری آزمائش ہے. اور تیسری بات جو پڑوسیوں کے سلسلے میں ہے وہ یہ کہ اگر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت سے نوازا ہے نا، دین کی کوئی اچھی بہتر تعلیمات ہم کو معلوم ہے، تو ہم بہت حکمت کے ساتھ بہت آرام سے اس بات کی کوشش کریں کہ وہ تعلیمات کیا ہو، ہم اپنے پڑوسیوں تک بھی منتقل کریں، ان کے اندر بھی اچھائیاں آئے. خدا نہ خواستہ ان کے اندر اگر ہم کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس برائی کو دور کرنے کی بھی ہم کوشش کریں. ہاں لیکن کوئی بہت زیادہ بڑپن، کوئی بہت زیادہ فخر جتاتے ہوئے نہیں کہ صاحب میں تو بہت نیک ہوں، میں تو بہت دیندار ہوں، یہ سب رویہ نہیں ہوتا ہے. بہت حکمت کے ساتھ بہت آرام سے ہم کو یہ سب کام کرنا ہوگا. یعنی یہ کہ یہ پورا پیکیج ہے جو ہم کو اختیار کرنا ہوگا، تب جا کر کیا ہوگا، بات بنے گی. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو اچھا پڑوسی ہے اس کے سلسلے میں جو باتیں ملتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے
کہ اگر تم کئی نئے جگہ پر مکان دیکھو تو مکان ڈھونڈنے سے پہلے پڑوسی کو ڈھونڈو کہ وہاں پڑوسی کیسے رہتے ہیں، وہاں لوگ کیسے رہتے ہیں. تو ایسی جگہ مکان ڈھونڈو جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، جن کی اچھائیوں سے تم کو بھی کیا ہوگا، فائدہ ہوگا. بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہے کہ 4 آدمی نیک بختی کا سبب ہے، یعنی 4 آدمی بڑے خوش قسمت ہے. جن کے پاس یہ 4 خوبیاں رہیں گی وہ بہت خوش قسمت ہے. کون سی؟ سب سے پہلے فرمایا کہ نیک بیوی، دوسرا فرمایا کہ اچھے پڑوسی، تیسرا فرمایا کہ کشادہ مکان، اور چوتھا فرمایا اچھی اور فرمانبردار سواری. یعنی اچھا پڑوسی ہونا یہ کیا ہے، یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے. حدیث کے الفاظ ہے. اور اس میں جو بات کہی گئی نا کہ کشادہ مکان، تو یہ نہیں کہ صاحب میں تو بہت بڑا تاج محل بناؤں گا اور انٹیریئر پہ لاکھوں کروڑوں روپے اور ایسا گھر اور ویسا گھر بناؤں گا. اس کی تعلیم دین نہیں دیتا ہے. کشادہ مکان اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو یہ حکم دیا گیا کہ بچے کا بستر الگ کرو. گھر کے اندر بھی پردے کا جو نظم ہے نا، محرم اور غیر محرم کے بیچ میں جو تمیز ہونی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں لیکن اس بات میں کوئی تمیز ہی نہیں کرتے. گھر کی عورتیں، بچیاں جو ہے بڑی دھڑلے سے کیا ہو رہی ہے، کسی غیر محرم کے سامنے جا رہی ہے، اور اس حال میں جا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے. پھر جو واقعات رونما ہوتے، تو یہ دین کی تعلیمات ہے جس کے اوپر عمل نہیں کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے مسائل سے ہم دوچار ہوتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں 4 باتیں یہ فرمائی کہ وہ انسان بڑا کیا ہے، بدقسمت ہے. کون؟ جس میں یہ 4 خوبیاں نہیں ہوں گی، جس کو یہ چاروں چیزیں نہیں ملیں گی. پھر ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک جو بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کا پڑوسی اپنا گھر بیچ کے جانے والا رہتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ گھر کی کیا قیمت ہے، تو کہتا ہے کہ گھر کی 2000 دینار قیمت ہے. لوگ بولتے رہے ایسے کیسے، مارکیٹ ویلیو تو 1000 دینار کا اور آپ 2000 دینار کی بات کر رہے ہو. کہا کہ 1000 تو گھر کی ہے، لیکن 1000 دینار وہ جو اچھا پڑوسی، وہ جو نیک پڑوسی، وہ جو ہمیشہ میری مدد کے لیے تیار رہنے والا، ہمیشہ میری خدمت کے لیے کھڑا رہنے والا پڑوسی، حضرت عبداللہ بن مبارک کو چھوڑ کے جانے کا 1000 دینار میں مانگ رہا ہوں. تو ایسے بھی واقعات ہم کو ملتے ہیں. تو بھائیوں اور بہنوں، جو باتیں ہم کو سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا دین جو تعلیمات دے رہا ہے نا، یہ تعلیمات بہت اہم ہے نا. اور یہ تعلیمات انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ ہو گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے صرف ہے نا، یا تو قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو ایسا بھی حکم دیا ہے ہمارے لیے. تو ہماری تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں. اور جب ہم یہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیے کہ کیا ہوگا کہ ہم کو یہ بات معلوم پڑیں گی کہ پڑوسی کے سلسلے میں بھی کتنے اہم احکام ہمارا دین ہم کو دے رہا ہے. اور یہ سارے حکم جو ہے وہ ایمان کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں، دعوے ایمان کے ساتھ جوڑ دیے گئے. اور یہی ساری تعلیمات کو روب عمل میں لانے کے لیے، عملی جامہ پہنانے کے لیے جماعت اسلامی ہند پورے ملک کے اندر ایک مہم کو چھیڑ رہی ہے کہ ہمسایہ کے جو حقوق ہے، پڑوسی کے جو حقوق ہے، ہم پورے معاشرے کے اندر لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کی کیا تعلیمات ہے، احادیث کی کیا تعلیمات ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں بھائیوں کہ آج جو صورتحال ہے نا، آپ زیادہ دور مت جائیے. ہمارے محلے کے اندر ابھی کوکن بینک کے پاس کچھ مہینے پہلے آپ جانتے ہوں گے، ایک لیڈی نے، جو ایک جوان عورت نے خودکشی کی، غلط سٹیپ لی. 2 بچوں کی ماں، وہ بھی 1 یا 2 بچوں کی ماں. اب آپ سوچئے کہ وہ اس سٹیج پر پہنچی کیسے. کوکن بینک کے آس پاس رہنے والے، میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ آپ پہچانتے ہو اس کو؟ بولے ہم نہیں پہچانتے تھے اس کو. نہیں، یہ صورتحال ہے معاشرے کی کہ ایک خاتون بہت پرابلم میں ہے، بہت تکلیف میں ہے، اس کے اوپر کیا قیامت ڈھائی جا رہی ہے ہم کو نہیں پتا ہے. وہ کس مصیبت کے اندر ہے، وہ کس مشکل کے اندر ہے، ہم تو کبھی پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ کس ڈپریشن کے اندر ہے. ہمارا یہ رویہ ہوتا کہ ہم اس کی خیر خواہی کرتے، ہم اس کا حال چال پوچھتے، ہم اس کے پرابلمز کو سالو کرنے کی کوشش کرتے. ہم کو تو پتہ ہی نہیں. اور پھر جب خبر آتی ہے کہ اس عورت نے جو ہے دودھ ناکے کے اوپر خودکشی کیا، تب ہم کو معلوم پڑتا ہے. تو آپ بتائیے کہ کیا کل قیامت میں اس سلسلے میں بھی ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہمارے آس پڑوس میں لوگ اتنی تکلیف میں مبتلا تھے، اتنے کرب میں مبتلا تھے. تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے بھائیوں کہ ہم معاشرے کا خیال رکھیں، معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا جو ہے حال چال معلوم کریں. اور جو تعلیمات ہماری دین دے رہی ہے، سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ ہم خود اس کے اوپر عمل پیرا ہو، یعنی ہماری ذات سے کسی کو ہرگز بھی کوئی تکلیف نہ ہو. نمبر 1 بات. نمبر 2، اگر خدا نہ خواستہ وہ کوئی تکلیف ہم پر ہے نا، ان کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، تو ہم صبر کریں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں،
ان کے لیے دعا کرے. اور آپ دیکھیے سیرت میں جو مثالیں ملتی ہیں کہ وہ ان کے لیے کبھی تحفے تو بھی پیش کرے, اپنے گھر میں کچھ اچھا کھانا پکائے تو کبھی ہم اپنے پڑوسیوں کو بھی بھیجوائے, ہے نا. رمضان میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں کے یہاں تو لوگ کیا کرتے ہیں, افطار بھیجتے ہیں, لیکن کوئی پڑوسی جو بہت غریب ہے, جو بہت تکلیف میں, کبھی ہم کو یہ نہیں خیال ہوتا کہ نہیں چلو آج ہے نا ہمارے گھر کا ایک بہت اچھا افطار یا گھر میں بہت اچھا کھانا بنے, ہم کسی غریب کے یہاں بھی بھیجوائیں. اب دیکھیے صحابہ نے جو مثال پیش کی, حضرت عبداللہ بن عمرو کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا, ایک مرتبہ ایک بکرا ذبح کیا اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس بکرے کو کیا کیجئے, سارے اڑوس پڑوس کے لوگوں میں تقسیم کیجئے. جب آپ بعد میں آئے اور پوچھا کہ کیا تم نے اس یہودی کے یہاں اس بکرے کا گوشت پہنچایا, تو خادم نے تعجب سے پوچھا اچھا اس یہودی کو بھی بکرے کا گوشت دینا تھا؟ تو کہا ہاں اس یہودی کو بھی, یعنی اس سے بھی کوئی تعلق نہیں کہ ہمارا پڑوسی کون ہے, وہ ایک مسلمان ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. ہمارا دین ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے بھائیوں اور بہنوں کہ ہم کو اس کا خیال رکھنا ہے. ہمارے یہاں اگر کچھ اچھا پک رہا ہے, اس بات کا اوبیسلی خیال رکھنا ہوگا کہ اگر وہ نان ویج نہیں کھاتا ہے تو ہم زبردستی اس کے نان ویج نہیں بھیجیں گے. لیکن کوئی اچھی چیز, کوئی اچھا پکوان یا کوئی اچھا تحفہ, کبھی ان کا بچہ پاس ہو رہا ہے, کبھی ان کے بچے نے کوئی اچیومنٹ کیا, تو ہم کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں نا. یہ ہمارے دین کی اصل میں تعلیم ہے. جب ہم اس تعلیم کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو آپ یقین جانیں کہ معاشرے کی جو صورتحال ہے نا وہ تبدیل ہوگی, ہے نا. معاشرہ جو چلتا پھرتا اسلام بن جائے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحابہ نے بڑی کیوریوسٹی کے ساتھ ماں عائشہ کو پوچھا کہ ماں بتائے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. ہماری ماں نے کیا جواب دیا بتائے, بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے. اور آپ دیکھیے جو لوگ اسلام کے اوپر الزام ہے نا تراشی کرتے ہیں, یا اس وقت بھی کیے, سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ کبھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے بارے میں یہ الزام نہیں اٹھایا گیا کہ صاحب دیکھو آپ کے قرآن میں تو یہ تعلیمات بیان کی گئی ہے, مومنین کی یہ صفات بیان کی گئی ہے, اور آپ کی زندگی میں تو یہ نظر نہیں آتا. پڑوسی کے سلسلے میں سورہ نساء آیت نمبر 36 میں جو حکم دیا گیا ہے, کیا آپ کو نہیں لگتا ہم اس کے زمرے میں آتے ہیں, ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا؟ یقیناً پوچھ گچھ ہوں گی بھائیوں. اور یہ جب ہم اس سوچ کو اور اس رویے کو تبدیل کریں گے, یہ تعلیمات کو جب عمل کے اندر لائیں گے, عمل کی دنیا کے اندر لائیں گے, تو آپ دیکھیے جو اقامت دین کا حکم قرآن نے دیا ہے کہ دین کو قائم کرو, یہ دین صرف کتابوں میں رہنے کے لیے نہیں ہے, یہ عمل کی دنیا کے لیے آیا ہے. اور یہ دین انسانوں کے لیے رحمت ہے, یہ کوئی زحمت نہیں ہے. آج انسانیت جن مسائل میں, جن تکلیف میں, جس ظلم کے اندر مبتلا ہے, یہ تمام ظلم سے نکالنے کے لیے, یہ تمام تکالیف سے نکالنے کے لیے دین آیا ہے. یہ دین رحمت ہے, اس کی تعلیمات. تو اس سلسلے میں اگر آج ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ ایٹ لیسٹ اپنے پڑوسیوں کے سلسلے میں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہیں ہو, چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو چاہے ہمارا رشتہ دار نہیں ہو, لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میری ذات سے اس کو تکلیف نہیں پہنچیں گی, میرے خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ان کا خیال رکھوں گا. تو جب میں ان تعلیمات پہ عمل پیرا ہوں گا تو آپ یقین جانیں کہ معاشرے کی جو ہے نا لوگوں کے اوپر جو چھبی ہے کہ مسلمان ایسے اور مسلمان ویسے, یہ پوری چھبی تبدیل ہوں گی. کیونکہ لوگ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, میڈیا چاہے کچھ بولے, لوگ چاہے کچھ کرے, لیکن جب ہم اپنی عملی زندگی کے اندر اور ایک پوری ایز اے پوری کمیونٹی ہم جو ہے ان تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے تو آپ دیکھیے وہ چھبی تبدیل ہوں گی. اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام برابر پڑوسی کے سلسلے میں وصیت کرتے رہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ خیال ہوا کہ جو وصیت اتنی زیادہ آ رہی ہے کہ کہیں پڑوسی کو میراث میں اس کو حصہ نہ رکھ دیا جائے. یعنی اتنی زیادہ تاکید, اتنی زیادہ تلقین پڑوسی کے حق کے سلسلے میں کہا گیا. تو یہ ہم کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کو یہ پوری تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں لانی ہوگی. میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک مولوی صاحب تھے, یو پی کا واقعہ ہے, اور وہ بس سے جو ہے سفر کر رہے تھے, ایک دور دراز کے گاؤں میں جا رہے تھے. اور جب بہت لمبا سفر ہوتا ہے ہم جانتے ہیں, اور بس کے اندر جو ہے یو پی وغیرہ میں اکثر یا ہمارے یہاں پہ بھی بیٹھنے کے لیے جگہ بہت کم ہوتی ہے. مولوی صاحب کو تو بیٹھنے کے لیے جگہ ملی. اس بس کے اندر ایک خاتون تھی جو حاملہ تھی, اور اس خاتون کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی, اور کوئی نہیں دے رہا تھا اس کو جگہ, ہے نا. وہ مولوی صاحب نے جب دیکھے کہ یہ ایک لیڈی کھڑی ہے اور یہ پرابلم ہے, وہ فوراً اٹھ گئے اور اپنی جگہ, کیا اگرچہ وہ سفر بہت لمبا تھا, انہوں نے اس خاتون کو بیٹھنے دیا.
جب وہ دور سفر پورا ہوا، وہ خاتون اتری اپنے مقام پہ، اتفاق سے مولوی صاحب بھی اسی گاؤں میں اترے. اس نے پوچھا مولوی صاحب آپ یہاں کیوں آئے، آپ تو یہاں کے معلوم نہیں ہوتے. کہا میں تو وہ دور والے گاؤں میں رہتا ہوں، لیکن اس گاؤں کی کچھ لوگ آئے تھے میرے پاس اور کہا کہ اس گاؤں کا سرپنچ ہمیں یہاں مسجد بنانے نہیں دے رہا ہے، تو آپ آ کے ایک بار اس سے بات کیجئے، ہو سکتا ہے کچھ ہو. تو اس خاتون نے ضد کیا کہ آپ میرے گھر چلیے، ناشتہ کیجئے اور یہ سمجھیے کہ آپ کا کام ہو گیا. وہ گئی، وہ سرپنچ کی بیٹی تھی. اس نے کہا کہ دیکھو میں جو بس سے آ رہی تھی ایسی تکلیف میں تھی، اس بس کے اندر تمہارا ہے نا وہ دوست بھی تھا، تمہارا وہ پہچان والا بھی تھا، گاؤں کا وہ شخص بھی تھا، لیکن کسی نے مجھے بیٹھنے کی جگہ نہیں دی. یہ وہ مولوی صاحب تھے جنہوں نے مجھے بیٹھنے کی جگہ دی. تو آپ سوچئے، عمل بولتا ہے، کردار بولتا ہے. آج ضرورت اسی بات کی ہے. ہم تقاریر تو بہت کر سکتے ہیں، بیانات تو بہت دے سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم رول ماڈل نہیں بنیں گے، جب تک ہم عمل کی دنیا میں ان تعلیمات کو نہیں لائیں گے بھائیوں، وہ پرسیپشن، وہ سوچ اور اقامت دین کا وہ خواب صرف خواب بن کر رہے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو ان تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.